نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جو آپ کی خدمت میں بیان کروں گا اولیاء خدا کے حوالے سے، تاکہ ہمیں مزید شناخت پیدا ہو۔ فرماتے ہیں کہ اولیاء خدا کا جو سکوت ہے وہ ذکر الہی ہے، سبحان اللہ۔ یعنی ان کا خاموش ہونا ہی ذکر الہی ہے۔ ان کی نگاہ جو ہے وہ عبرت ہے، ان کی جو گفتگو ہے وہ حکمت ہے، ان کی جو حرکت ہے لوگوں کے درمیان وہ مایہ برکت ہے۔ جی یعنی یہ چار چیزیں اولیاء خدا کے بیان کی کہ اولیاء خدا کی خاموشی جو ہے وہ بھی پروردگار اس کو اپنا ذکر شمار کرتا ہے، یعنی اتنا بلند مقام ہے چونکہ وہ ہر جگہ پہ خاموش نہیں ہوتی، ان کی خاموشی کے پیچھے بھی ایک حکمت ہوتی ہے۔ صحیح۔ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ کہاں ہم نے خاموش ہونا ہے، وہاں ان کی خاموشی کو فرشتے جو ہیں وہ ذکر کے اندر جو ہیں وہ شمار کرتے ہیں۔ یہ خاموشی کیسے ذکر ہو سکتی ہے؟ میں ذرا سے چاہتا ہوں یہاں کے حوالے سے۔ بعض دیکھیں نا، ہمارے ہاں ایک کثرت کلام سے ہمیں منع کیا گیا ہے، جی ہاں، اور ہمیں جو ہے وہ زور دیا گیا کہ اپنی زبان کو جو ہے وہ جتنا بھی کم ہو سکے اس سے استفادہ کریں، چونکہ زبان کے گناہ زیادہ ہیں۔ صحیح۔ جب انسان کثرت کلام کرتا ہے تو لا محالہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی ایسا پہلو آ جاتا ہے صحیح۔ کہ جس میں کوئی غیبت، تہمت، جھوٹ یا کوئی ایسا پہلو۔ اولیاء خدا جو ہیں وہ بہت کم کلام کرتے ہیں اور وہ مفید کرتے ہیں، اور زیادہ کلام سے اپنے آپ کو جو ہے وہ باز رکھتے ہیں، اس کی جگہ وہ خاموش رہتے ہیں۔ تو ان کی یہ خاموشی چونکہ للہ ہوتی ہے، واہ، خاموشی للہ ہوتی ہے کہ کہیں ہم سے کوئی ایسی بات نہ آ جائے کہ جو کسی مومن کا یا کوئی گناہ کا باعث بن جائے، کوئی مومن کا دل جو ہے اس سے، تو وہ جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں بات کرتے ہیں، جہاں ضرورت نہیں ہوتی، جہاں وہ ضرورت نہیں سمجھتے وہاں خاموش رہتے ہیں۔ جی، اور وہ خاموشی میں بھی اور اپنے پروردگار کے بارے میں فکر کرتے رہتے ہیں۔ خاموشی میں چونکہ وہ فکر کرتے ہیں لوگوں کی باتوں پر، جی ہاں، اور ان کا دل جو ہے وہ حالت ذکر میں ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دل تو ہمیشہ جو ہے وہ پروردگار کے لیے تڑپ رہا ہوتا ہے، بے تاب ہوتا ہے، تو لہٰذا دماغ جو ہے، ان کی عقل جو ہے وہ ہمیشہ حالت فکر میں ہوتی ہے، تو وہ لوگوں کی کلام میں غور و فکر کر کے اس سے عبرت لیتے ہیں، اس سے نصیحت لیتے ہیں، تو اس لیے ان کی یہ خاموشی بھی جو ہے وہ ذکر کی طرح شمار ہوگی، اور ان کی نگاہ عبرت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اولیاء خدا کی نگاہ سے ہمیں درس لینا چاہیے کہ وہ کن چیزوں کو دیکھتے ہیں اور کن چیزوں کو نہیں دیکھتے، کہاں اپنی نگاہ اٹھاتے ہیں، کہاں اپنی نگاہ نیچے کرتے ہیں، چونکہ وہ نگاہ میں بھی حلال و حرام کے پابند ہوتے ہیں۔